عمران ریاض اس ملک کا وہ صحافی تھا جس کو یوٹیوب پہ سب سے زیادہ دیکھا جاتا تھا. اس کا ابھی تک پتہ ہی نہیں وہ کدھر ہے, اور ہم سب کو خوف ہے کہ اس کے اوپر تشدد اتنا کیا ہے کہ یہ اس کو سامنے نہیں لے کے آ رہے. عدالتیں بلا رہی ہیں, وہ نہیں آ رہا. اور جو پھر ہماری عدالتوں سے ہو رہا ہے اس وقت, بالکل عدالتوں کو انہوں نے ایسا کیا کہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے آئین کے مطابق, ہم آئین کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. 14 مئی کو الیکشن ہونا تھا, 90 دن کے اندر آئین کہتا ہے. حکومت نے کوئی فکر نہیں کی. پختونخوا اور اس وقت پنجاب کے لوگ ایک انلیگل, ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ جس کی کوئی لیگیلٹی نہیں ہے, قانون میں کوئی حیثیت نہیں ہے, آئین میں کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ بیٹھے ہوئے اوپر, اور وہ کیسز پہ کیسز, انتقامی کارروائی. یعنی کیئر ٹیکر کا مطلب ہی ہوتا ہے وہ نیوٹرل ہوتے ہیں. یا نیوٹرل کا بھی ایک اور معنی ہو گیا, جو نیوٹرل بھی کہتے ہیں وہ بھی ظلم کر رہے ہیں ایک ہی پارٹی کے اوپر. تو یہ کیس کیا ہے؟ اب یہ ذرا جو لیٹسٹ میرے پہ کیس ہوا ہے, مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا, کیونکہ میرے پاس اتنے کیسز ہوئے ہیں, مجھے تو اندازہ ہی نہیں کہ کون سا کیس کون سا ہے. مجھے صرف اتنا پتا کہ بلوچستان میں کسی نے کیس کیا ہوا ہے, اور وہ ایسا فولش کیس ہے کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اس کے اوپر میں نے کبھی توجہ ہی نہیں دی. وہ کیس کیا ہے؟ قاسم سوری رولنگ دیتا ہے کہ جناب یہ مراسلہ, یہ جو سائفر آیا ہے وہاں سے, اس کے ہوتے ہوئے بیرون ملک کی مداخلت ہوئی ہے ہمارے افیئرز میں, اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کو عدم اعتماد میں شکست ہو. یہ مراسلے میں لکھا ہوا ہے, جو کہ وہ ڈونلڈ لو اور ہمارے ایمبیسڈر کے بیچ میں بات چیت ہوئی, جو کنفرم کیا گیا پاکستان کی سیکیورٹی کاؤنسل نے. پھر جب شہباز شریف بنا پرائم منسٹر, پھر سیکیورٹی کاؤنسل میں ایمبیسڈر کو, اسد مجید کو بلایا گیا. اس نے بیٹھ کے کہا کہ ہاں یہ مجھے ڈونلڈ لو نے کہا تھا کہ عمران خان کو ہٹاؤ پرائم منسٹرشپ سے, اور یہ عدم اعتماد میں اس کو فیل کرو. اور ابھی عدم اعتماد درج نہیں کی گئی تھی اسمبلی کے اندر. تو قاسم سوری نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ اس کے مراسلے کے ہوتے ہوئے میں یہ نہیں اس وقت آگے اسمبلی کو بڑھنے دیتا. اس کے اوپر میں نے اسمبلی ڈیزالو کر دی, اور میں نے الیکشنز کال کر دیے. اب یہ آدمی کہہ رہا تھا کہ وہ جو الیکشنز میں نے کال کیے ہیں اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. تو سپریم کورٹ نے تو پہلے ہی رولنگ دے دی تھی. انہوں نے تو اس کا صرف قاسم سوری کا جو رولنگ تھی اس کو انہوں نے ان لافل ڈکلیئر کر دیا. لیکن میں نے تو اس رولنگ کے اوپر فیصلہ کیا تھا کہ اسمبلی ڈیزالو ہونی چاہیے اور الیکشن اناؤنس کر دیتا ہوں. تو میرے اوپر تو کچھ تھا ہی نہیں, تو کیس میں تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. اس آدمی کا وکیل کا قتل ہوتا ہے, فیملی ساری کہتی ہے کہ خاندانی دشمنی تھی, اس پہ قتل ہوا ہے. وہاں پہنچ جاتے ہیں, یعنی وہ پتہ چلتا ہے کہ 9:30 بجے اس کا قتل ہوتا ہے. 4 گھنٹے کے اندر لا منسٹر پریس کانفرنس کر دیتا ہے کہ عمران خان اس میں ملوث تھا. 4 گھنٹے. کبھی سوچیں کہ کوئی قتل ہوا ہے, کوئی انویسٹیگیشن ہوتی ہے, کوئی پتہ چلتا ہے, وہ 4 گھنٹے میں کہتا ہے عمران خان اس کے اندر ملوث ہے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد آئی جی اٹھاتا ہے اس کے بیٹے کو, رات تک آئی جی اس کو اپنے پاس رکھتا ہے, اور اس سے پھر ایک اور سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کہ جی یہ عمران خان نے قتل کروایا میرے باپ کو. اب پہلے میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے کتنے اپنے زندگی میں قتل کروائے ہیں. 150 سے اوپر تو میرے اوپر کیسز ہیں. تو کیا میں ادھر بھی کسی کو قتل کروانے کے چکر میں ہوں؟ اور وہ کیس جس نے آگے بڑھنا ہی نہیں تھا, جو میرے وکیلوں نے بھی کہا کہ جس نے کس طرح آرٹیکل 6 میرے اوپر لگا سکتے تھے, جبکہ سپریم کورٹ نے رولنگ دے دی تھی اس پہ, تو میرے اوپر تو وہ ہو ہی نہیں. اور پھر آرٹیکل 6 کا جو ہوتا ہے یہ گورنمنٹ کرتی ہے, یہ کبھی انڈیویجول نہیں کرتا. تو یہ وہی ایک ان میں سے کیسز تھے جنہوں میں نے ان میں مجھے پھنسایا ہوا تھا. اب یہ سوچیں کہ اس کے اوپر میرے اوپر انہوں نے 302 کا مقدمہ کر دیا اور میرے اوپر قتل کا کیس کر دیا. واضح ہے, مجھے نظر آ رہا ہے کہ کیا کرنا ہے.
اتنے زیادہ کیسز ہیں. میں اب اسلام آباد جانا ہے کل, کچھ 16 کیسز کے اوپر میں نے بیل لینی ہے, 16 کیسز کے اوپر. کبھی کسی اور پولیٹیکل لیڈر کے اوپر کبھی ایسا ہوا ہے؟